السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے بھی ایک یوٹیوب چینل بنائی ہوا ہے اور ویڈیو اپلوڈ کر کے تک گئے ہو 3-4 ویوز آنے کے بعد ویڈیو رک جاتی ہے اور آگے نہیں جاتی، تو آخر آپ غلطی کیا کر رہے ہو؟ آپ کی ویڈیو یوٹیوب ریکمنڈیشن میں کیوں نہیں بھیج رہا؟ کہاں پہ آپ سے مسٹیک ہو رہے جس کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے ویڈیو پہ 4 یا 5 ویوز آئی جاتے ہیں؟ اور جتنے بھی نئے یوٹیوبر ہیں یہ جیسے ہی چینل کریٹ کرتے، جیسے ہی چینل بنا لیتے تو فوراً ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ چینل کی بھی کچھ سیٹنگز ہوتی ہے، ایسی امپورٹنٹ سیٹنگ جس کے نہ کرنے کے بعد آپ کی ویڈیو ہمیشہ 3 یا 4 ویوز آنے کے بعد رک جاتی ہے اور آخرکار وہ تک کر یوٹیوب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی ٹرک سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب تک آپ اس سیٹنگ کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو یوٹیوب کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کس زبان میں ویڈیو بناتے ہیں، کس ملک میں آپ ویڈیو بناتے ہیں اور کن لوگوں کو آپ کی ویڈیو دکھانی چاہیے، کس ملک کے لوگوں کو آپ کی ویڈیو دکھانی چاہیے اور کون سی ویڈیو کے نیچے آپ کی ویڈیو آنی چاہیے، ویڈیو کے دیکھنے والے آڈینس کہاں ہے، کون سی ویڈیو وہ دیکھنا پسند کرتے۔ تو اس طرح ہی کچھ سیٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری سیٹنگ ہے جو آج میں بہت آسانی سے آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ بہت ہی ایزی آپ سمجھ جاؤ گے اس سیٹنگ کو۔ اس سیٹنگ کو لگانے سے پہلے بھی آپ اپنا رزلٹ چیک کر لیں اور اس سیٹنگ کے لگانے کے بعد بھی آپ اپنا رزلٹ چیک کر لیں۔ اگر 100% رزلٹ دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو 100% دیکھ لو اور بالکل 100% فریش دماغ کے ساتھ اس ویڈیو کو واچ۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں گوگل کروم کی طرف۔ آپ سب سے پہلے اپنے موبائل فون میں، اپنے پی سی میں گوگل کروم آن کر لیں اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ یہ کنفرم کر لیں آپ کی جو جی میل اکاؤنٹ لاگ ان ہے آپ کا چینل اسی جی میل اکاؤنٹ پہ ہونا چاہیے۔ اب گوگل پہ ہم نے سرچ کرنا ہے yt.studio.com۔ تو YT اسٹوڈیو سرچ کرنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ اپلیکیشن پہ جانا ہے، لاگ ان پہ سلیکٹ کرنا ہے۔ لاگ ان پہ کلک کرنے کے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا جو فرسٹ پیج ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہاں پہ اکاؤنٹ وہ والا اوپن ہوا ہے جس میں آپ سیٹنگ کرنا چاہیے یا کوئی اور اوپن ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سیٹنگ کوئی اور چینل میں کر رہے ہو۔ یہ کنفرم ہونے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، نیچے آپ کو سیٹنگ والا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سیٹنگ پہ۔ تو اس طرح سا پیج آپ کے ساتھ اوپن ہو جائے گا۔ تو اس میں جو سب سے پہلے مین سیٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ اپنی چینل کی لوکیشن سیٹ کرنی ہے۔ جب آپ لوکیشن سیٹ کرو گے یہاں پہ تو تبھی جا کے یوٹیوب کو پتہ چلے گا کہ آپ کس ملک سے ویڈیو بنا رہے ہو، کس لینگویج میں، کس زبان میں آپ ویڈیو بنا رہے ہو۔ تبھی جا کے یوٹیوب والے آپ کی ویڈیو اس ملک کے، اس کنٹری کے لوگوں کو بھیجے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا چاہیے، جو آپ کو جنرل سیٹنگ نظر آ رہا ہے اس کے نیچے چینل ہے، اس چینل پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ بیسک انفو آ رہی ہے، اس بیسک انفو پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو وہ تمام کنٹری دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ یوٹیوب کا نیٹ ورک ہے، جہاں پہ یوٹیوب چلتی ہے۔ تو آپ کی جو بھی کنٹری ہے وہ کنٹری آپ نے ہر حال میں یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس سیکشن میں دوسری سیٹنگ جو ہے جو بہت سے یوٹیوبر کو وہ پتہ بھی نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے چینل کا یونیک نام رکھنا ہے، تو تبھی جا کے آپ کا چینل گرو ہو جائے گا۔ یونیک کا مطلب کہ آپ کے نام پہ کسی بڑے یوٹیوبر کا چینل نہ ہو، اس طرح نام رکھنا چاہیے آپ کو کہ آپ جا کے پہلے یوٹیوب میں سرچ کریں گے وہ نام کہ کسی بڑے یوٹیوبر کا چینل تو نہیں ہے اس نام پہ، تبھی جا کے آپ نے وہ نام اپنے چینل پہ رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں چینل کے کی ورڈز۔ یہ جو آپ کو اس سیکشن میں نیچے نظر آ رہا ہے یہ کی ورڈز ہے آپ کے چینل کے ریلیٹڈ، آپ کے چینل کے اباؤٹ، اپنے چینل کا نام یہاں پہ آپ نے ٹیگ کرنی ہے۔ جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے آئیکن علی ٹیک، تو میں یہ بہت ہی عجیب اور یونیک طریقے سے لکھوں گا۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہے آئیکن علی ٹیک، آئیکن
صرف ٹک لکھا ہے، صرف علی ٹک لکھا ہے، صرف آئیکن ٹک لگائے، تو کچھ اس طرح سے آپ نے کی ورڈز بنانے ہیں اپنے چینل کے ریلیٹڈ۔ اور اس کے بعد آپ نے جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں آپ کے چینل کے آپ کے جو کیٹیگری ہے آپ کے کنٹینٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کا نام لکھنا ہے، تاکہ اس کا نام جو بھی سرچ کرے گا تو اس کی ویڈیو کی ریکمنڈیشن میں سجسٹڈ میں آپ کی ویڈیو آئے گی، جو آپ کے ویوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کو یہاں پہ آپ نے نیچے آ کے سیو کر لینا ہے۔ یہ جو سیو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کرنا ہے، اس کو سیو کرنا ہے، اور اس کے بعد اسی سیکشن میں آپ کو جو بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے وہ ہے ایڈوانس سیٹنگ، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو اس پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے سیکشن آئے گا، اس طرح سے انٹرفیس آئے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے یس سیٹ دس چینل ایز میڈ فار کڈز۔ تو اب یوٹیوب کو یہ بتا رہا ہے کہ میرا جو چینل ہے اس میں کنٹینٹ بچوں کے لیے بناتا ہوں، بچوں کے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے میرا کنٹینٹ۔ تو آپ نے یہاں اٹس ناٹ فار کڈز لکھنا ہے، اس کو آپ نے نو کرنا ہے، اور اس سے اوپر جا کے آپ نے کلک کرنا ہے، یہ نو اٹس ناٹ فار کڈز ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بڑی نقصان یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں کہ یس اٹس فار کڈز تو یہ آپ کی ویڈیوز یوٹیوب والے بچوں کو دکھائے گا، جو بچے اس کو اسکپ کرے گا، اور اس کے بعد آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہیں آئیں گے، اور یوٹیوب والے بھی سمجھیں گے کہ یہ کام کا کنٹینٹ نہیں ہے، تو آپ کی ویڈیو رک جائے گی۔ تو اس لیے اس کو آلویز ناٹ فار کڈز رکھنا چاہیے اس سیٹنگ کو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے۔ اور اس سیکشن کا جو اگلا امپورٹنٹ سیٹنگ ہے جو آپ لوگ اکثر نہیں کرتے، اور اس وجہ سے آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ ہے فیوچر ایلیجیبلٹی۔ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اسی سیکشن میں۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے میتھڈ آئے گا، یہاں پہ لکھا گیا ہے اسٹینڈرڈ فیچر، یہ آلریڈی انیبل ہے، یہ پہلے سے ہی انیبل ہوتا ہے، لیکن یہ جو دوسرا ہے انٹرمیڈیٹ فیچر اس کو آپ نے انیبل کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان تو اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا چینل ویریفائی نہیں ہے، آپ کا چینل اپنے چینل پہ آپ لوگو نہیں لگا سکتے، 15 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو آپ نہیں بنا سکتے، آپ لائیو سٹریم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے یہ نمبر مانگ رہا ہے، نمبر دینے کے بعد یہ آپ کے نمبر پہ کوڈ سینڈ کرے گا، کوڈ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، یہاں پہ لگانے کے بعد آپ کا چینل ویریفائی ہو جائے، اس سے آپ 15 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو بھی بنا سکتے، آپ لائیو سٹریم بھی کر سکتے، اور آپ کا چینل بھی ویریفائڈ ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی آپ نے یہاں نیچے آ کے سیو کرنا ہے، کہیں کلوز نہ ہو جائے، تو بہت احتیاط سے یہاں پہ آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد ہماری جو سیٹنگز ہے یہ اپلوڈ ڈیفالٹ کا سیٹنگ ہے، یہاں پہ کلک کرنے، یہ سیٹنگ بھی اگر آپ نے اپنے چینل پہ نہیں کیا ہے چیک کر لے، تو اگر نہیں ہے تو یہ ہر حال میں آپ یہاں پہ یہ سیٹنگ کر لیں، یہ ویوز میں آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ جو بیسک انفو ہے اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈوانس سیٹنگ، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب نیچے آ کے آپ کے سامنے یہ جو آ رہا ہے لیسنس، تو اس کو آپ نے لیسنس اسٹینڈرڈ یوٹیوب ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بہت ہی مزے کا سیکشن آ رہا ہے آپ کے سامنے کیٹیگری کا، آپ نے یوٹیوب کو یہ بتانا ہے کہ جی میرا کنٹینٹ کس کیٹیگری کے اوپر ہے۔ جب یوٹیوب کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس کیٹیگری میں ویڈیو بناتے ہیں، کس کیٹیگری کے لوگوں کے لیے آپ ویڈیو بناتے ہیں، تو کس طرح آپ کی ویڈیو آڈینس تک پہنچ جائے گی۔ تو اس سے یوٹیوب یہاں پہ پہنچائے گا کبھی وہاں پہ، جس سے آپ کے ویوز کا بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا، جس پر آپ کے ویوز نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ ہر حال میں آپ نے اپنی کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ گیمنگ پہ کنٹینٹ کر رہے ہو، کوکنگ پہ کر رہے ہو، یا کوئی ادر ہو آپ کا کنٹینٹ، تو اس کو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری کنٹینٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سیٹنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیکشن کا سب سے بہت امپورٹنٹ سیٹنگ ہے وہ ہے ویڈیو لینگویج۔ اب آپ ہی لوگ مجھے بتائیں، میں ویڈیو اردو میں بناتا ہوں، اور یہاں پہ میں نے ویڈیو سلیکٹ نہیں کی، اور اگر غلطی سے میں نے یہاں پہ انگلش سلیکٹ کر لی، تو کیا ہوگا جب میں اردو میں
ویڈیو بناؤں گا یا پنجابی میں یا کوئی ادر لینگویج میں ویڈیو بناؤں گا تو یہ یوٹیوب والے یہ انگریزوں کو بھیجیں گے جو وہ نہیں دیکھیں گے، اور اس سے میرے ویوز پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ یوٹیوب والے کچھ اس طرح سے لوگوں کے لیے میرے ویڈیو سجیسٹ کرے گا جو میری زبان کوئی نہیں سمجھتے، وہ ویڈیو اوپن کریں گے، اور وہ ویڈیو اوپن کرنے کے بعد وہ میری لینگویج کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو اس کے بعد کیا کریں گے، وہ ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ویڈیو چھوڑ کر چلے گئے تو یوٹیوب والے سمجھ جائیں گے کہ اس کے کانٹینٹ یہ کام کا نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے ویوریج ڈیوریشن پر اثر پڑے گا جو آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ لینگویج بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے، اس کو ہر حال میں یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اپنے کیٹیگری کے اور اپنی لینگویج کا سیٹنگ۔ باقی یہ جو چیزیں اس کے ساتھ آپ نے کوئی چھڑخانی نہیں کرنی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے اس کو سیو کر لینا ہے۔ اینڈ پر ایک اور کام ہے، اگر وہ سیٹنگ آپ نے نہیں کی تو یہ سیٹنگ بھی بہت ہی ادھورا رہ جائے گی اور دری کی دری رہ جائے گی۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو کسٹمائزیشن کا آئیکن نظر ڈالر کے سائن کے نیچے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کسٹمائزیشن پہ۔ یہ پہلے سیکشن جو ہے لے آؤٹ، اس کو آپ بے شک چھوڑ سکتے۔ اس کے ساتھ یہ جو دوسرا ہے برانڈنگ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ برانڈنگ کے اوپر آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ آپ کے چینل پہ ایک بہت بڑا پریشن پڑے۔ تو یہ جو فرسٹ والا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنے چینل سے ریلیٹڈ ایک اچھا سا لوگو لگانا ہے۔ اگر نہ لگایا ہوگا تو آپ کو یہاں پہ ایک ایڈ کا آپشن نظر آئے گا کہ یہاں پہ ایڈ کر لے، تو وہاں ایڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اچھی سی لوگو لگانی ہے۔ اور یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا چینل ویریفائڈ ہے کہ نہیں۔ اگر لوگو اپلوڈ ہو گیا یہاں پہ تو اس کا مطلب آپ کا چینل ویریفائڈ ہو چکا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ لوگو اپلوڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ کو آپشن نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب آپ کا چینل ویریفائڈ نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ چینل ویریفائڈ کر لیں۔ اس کے بعد یہ اگلا سیکشن جو ہے بیسک انفو، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ جو پہلا آپشن نظر آ رہا ہے ہینڈل، یہ تو آٹومیٹک یہاں پہ آپ کے چینل کا نام ہی آ جاتے ہیں، لیکن دوسرے سیکشن میں آپ سے مانگ رہے ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے۔ تو ڈسکرپشن میں ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے، یہ واضح کرنا پڑتا ہے یوٹیوب کو بھی اور یہ آنے والے آڈینس کہ آپ کون ہیں، آپ کا کنٹینٹ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، آپ کس کیٹیگری پہ کام کرتے ہیں، کس ملک سے، کچھ اس طرح سے ڈسکرپشن آپ نے یہاں پہ دینا ہے جو یوٹیوب والے کو بھی پتہ چلے اور آپ کے آنے والے آڈینس کو بھی یہاں سے پتہ چل جائے۔ تو یہاں پہ میں سمپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ ہائی ایوری ون، میرا نام یہ ہے، میں اس ملک سے تعلق رکھتا ہوں، میرے کنٹینٹ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کیٹیگری کا میں کنٹینٹ بناتا ہوں۔ آپ کا گیمنگ کا کیٹیگری ہے، کوکنگ کا ہے، یا میوزک کا ہے، یا ٹرک کا، یا کوئی اور ایسا کوئی اور ادر ہو، تو یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے نیچے یہ لکھنا ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ یہاں کچھ اس طرح سے ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ جائے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے، سبسکرائب کریں چینل کو۔ کچھ اس طرح سے ڈسکرپشن آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد نیچے آ کے آپ نے اپنا لنک ایڈ کرنا ہے اپنے سوشل پلیٹ فارم کا، یا فیس بک، ٹویٹر کا، یا ٹک ٹاک کا، کوئی بھی جو ہے نا جو آپ کے آڈینس آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ایک لنک ایڈ کر لینی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ کے آپ نے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے جس سے آپ کا چینل ہیک ہونے سے بچ جائے گا۔ آپ کا چینل ہیک نہیں کر سکتا کوئی بھی جو آپ نے یہ سیٹنگ کر لی ہو۔ یہ سب سے نیچے آپ نے ریکوری ای میل دینا ہے۔ اس ای میل سے آپ اپنے چینل کو، اگر آپ خدا نخواستہ آپ کا چینل ہیک بھی ہو جائے گا تو اس ریکوری ای میل سے آپ اپنے چینل کو ریکور کر سکتے ہیں۔ یہ ریکوری ای میل آپ کسی بھی ادر گوگل کے دے سکتے ہیں، اس گوگل کا ای میل نہیں دے سکتے اس اکاؤنٹ کا جس پہ آپ کا چینل بنا ہوا ہے۔ کوئی ادر جی میل آپ نے ڈھونڈنا ہے اور یہاں پہ اس کو ریکوری ای میل کے طور پر آپ نے لکھنا ہے، تو اس سے بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ سب کرنے کے بعد آپ کو جو اوپر یہ پبلش والا آئیکن نظر آ رہا ہے، یہ پبلش والا سیٹنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ نے یہ سب پبلش کرنا ہے۔ پبلش کرنے کے بعد یہ آپ کی سیٹنگ پبلش ہو جائے گی، یہ سیٹنگ آپ کی سیف ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو، یہ سیٹنگ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔